حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سرفروشان اسلام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ لورا میں ہونے والی اس بہت خوبصورت ختم نبوت و دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق اور روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ زیادہ تفصیلی نہیں ہے، کچھ دیر میں نماز عصر کے لیے اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ محترم جناب بھائی جہانگیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور دوستوں کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، اور آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جذبوں ولولوں کے ساتھ ارد گرد سے سفر کرتے ہوئے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو، ان حضرات کی محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالخصوص مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی نادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ریاض صاحب، قاری مجیب الرحمن صاحب، قاری افتخار صاحب، اسٹیج پر موجود ہمارے محترم حاجی ایاز صاحب، محترم جناب لالا شیر افضل صاحب، اور تمام ان بزرگوں اور اکابرین کی موجودگی میں جو یہاں موجود ہے، کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عنوان ہے ختم نبوت۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن صفات میں آپ منفرد ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اس میں آپ اکیلے ہیں۔ ان میں سے صفت یہ خاتم النبیین کی بھی ہیں جس میں آپ اکیلے ہیں، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آپ کے ساتھ اس صفت میں شامل نہیں ہے۔ پوری کائنات میں یہ خوبی اللہ نے صرف آپ کو دی ہے کہ آپ خاتم النبیین بنے ہیں۔ سارے نبیوں کے بعد آپ سب سے آخر میں آئے ہیں۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا ہوا ہے، آپ کی پشت پر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ آپ کے بعد نبی کوئی کیوں آئے گا؟ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ نبی تب آتا ہے جب نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، میں بات سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا اور میں امید رکھوں گا کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، دنیا میں آسمانی کتاب کا جو احکامات ہیں وہ باقی نہیں رہتے،
دین اسلام کی بات دنیا میں مٹ جاتی ہے، اللہ اور توحید کی بات کرنے والا کوئی باقی نہیں رہتا، ساری دنیا کے اندر نظام کفریہ ہو جاتا ہے، باطل میں چلا جاتا ہے، لوگ شیطان کے پجاری ہو جاتے ہیں، سچائی، حق اور دیانت والا دنیا میں کوئی نہیں رہتا، شرافت، دیانت اور امانت کے جنازے نکل جاتے ہیں، انسانیت دم توڑ جاتی ہے، پھر اللہ نبی بھیجتے ہیں، پھر اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، پھر اللہ رسول بھیجتے ہیں، پھر اللہ آسمانی کتابیں بھیجتے ہیں، پھر اللہ آسمانی صحیفے بھیجتے ہیں، احکامات بھیجتے ہیں تاکہ امت کو اور لوگوں کو نیک رستے کی طرف لے کر آئیں، برائی کا خاتمہ ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، اور جناب دنیا کے تمام جرائم کا خاتمہ ہو، اور لوگوں میں امن، دین اور اسلام اور شریعت اور اچھائی اور بھلائی پھیلا دی جائے۔ اس لیے نبی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور آپ خاتم النبیین بن کر آئے، یعنی آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، جب آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے تھے اس وقت دنیا میں نیکی نام کی کوئی ایک چیز نہیں تھی، شرافت نام کا کوئی ایک پیکر نہیں تھا، صداقت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تھا، دنیا بدامنی میں، فحاشی میں، ظلم اور عداوت نفرت میں بھری پڑی تھی، انسان کا دشمن تھا، انسانیت ڈوب رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو گئے تھے، دنیا ساری جہنم کی طرف جا رہی تھی، جنت کی طرف آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور تو چھوڑیے، لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھول گئے تھے، اللہ کی عظمت کو بھول گئے تھے۔ اور تو چھوڑیے، جو بیت اللہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے جناب آباد کیا تھا، جس کی تعمیر کی تھی، اس بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، خود اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، انہیں پوجا جا رہا تھا، بتوں پر سب کچھ قربان کیا جا رہا تھا۔ ساری دنیا میں آپ ڈھونڈتے چلے جائیے، تاریخ پڑھتے چلے جائیے، تاریخ کو کھنگال لیجئے، کوئی ایک چیز بھی آپ کو خوبی والی نظر نہیں آئے گی۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی، اور جب دنیا ضلالت میں ڈوب گئی، اور جب دنیا سے شرافت نکل گئی، اور جب دیانت اور امانت کا فقدان ہو گیا، اور دنیا میں کوئی چیز امن والی نہیں رہی، پھر اللہ نے فیصلہ کیا اس کائنات کو بدلے گا، دنیا کو بدلنے کا، انسانوں کو بدلنے کا، روحوں کو بدلنے کا، طریقوں کو بدلنے کا، اندازوں کو بدلنے کا، مزاجوں کو بدلنے کا، سوچ کو بدلنے کا، فکر کو بدلنے کا، دستور بدلنے کا، منشور بدلنے کا اور ضابطہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں آخری نبی بھیجوں گا جو سارے نبیوں کا سردار بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، پیشوا بھی ہوگا، فضیلت ایسی دوں گا کسی کو وہ فضیلت ملی نہیں ہے، عظمت وہ دوں گا ایسی عظمت کسی کو ملی نہیں ہے، ایسے شرافت کے ڈھانچے میں ڈالوں گا جس شرافت کے ڈھانچے میں کوئی بنا نہیں ہے، حسن دوں گا تو بے مثال دوں گا، جلال دوں گا تو بے مثال دوں گا، کمال دوں گا تو بے مثال دوں گا، نبوت دوں گا تو بے مثال دوں گا، وجود دوں گا تو بے مثال دوں گا، خوشبو دوں گا تو بے مثال دوں گا، کردار دوں گا تو بے مثال دوں گا، گفتار دوں گا تو بے مثال دوں گا، زمانہ دوں گا تو بے مثال دوں گا، کتاب دوں گا تو بے مثال دوں گا، نفاس دوں گا تو بے مثال دوں گا، نصاب دوں گا تو بے مثال دوں گا، ہر چیز چن چن کر دوں گا، منتخب کر کے دوں گا، ہر چیز کو آلہ بنا کر اس کے قدموں میں ڈالوں گا، اور قدموں میں ڈال کر ہر چیز مزین بنا کے خوبصورت بنا کے اس کے ساتھ وابستہ کروں گا۔ جو زمانہ ملے گا اس زمانے کو والعصر کہوں گا، جو چہرہ ملے گا اس چہرے کو والضحیٰ کہوں گا، جو زلف ملے گی اس زلف کو واللیل کہوں گا، جو قدم ملیں گے ان قدموں کو لا اقسم بہذا البلد کہوں گا، وانت حل بہذا البلد کہوں گا، جو مقام ملے گا اس مقام کو ورفعنا لک ذکرک کہوں گا، جو سینہ ملے گا اس سینے کو علم نشرح لک صدرک کہوں گا، جو مقام ملے گا نام ملے گا اسے والضحیٰ کہوں گا، واللیل کہوں گا، یاسین کہوں گا، مدثر کہوں گا، مزمل کہوں گا، طٰہٰ کہوں گا، طٰسِیم میم کہوں گا، کاف ہا یا عین سین کہوں گا، ان کے ناموں کو مزین کر کے اس کے ساتھ وابستہ کر دوں گا۔ جو شہر
दूंगा, शहर चुन कर दूंगा, बस्ती दूंगा, बस्ती चुन कर दूंगा, कौम दूंगा, कौम चुन कर दूंगा, कबीला दूंगा, कबीला चुन कर दूंगा, हस्तियां दूंगा, हस्तियां चुन कर दूंगा, बस्तियां दूंगा, बस्तियां चुन कर दूंगा। जो शान मिलेगी चुनी हुई मिलेगी, जो मकाम मिलेगा चुना हुआ मिलेगा। बाबा नबूवत भी दूंगा, सिर्फ नबूवत नहीं दूंगा, खातमुन नबीयीन बनाऊंगा, इमामुल अंबिया बनाऊंगा, इमामुर रुsul बनाऊंगा, खत्मुर रुsul बनाऊंगा, ताजदारे मदीना बनाऊंगा, फखरुर रुsul बनाऊंगा, इमामुर रुsul बनाऊंगा, हादी आलम बनाऊंगा, हादी कुल बनाऊंगा, उसे रहमत का मुजस्सम बनाऊंगा, रहमत का पैकर बनाऊंगा, खूबियों का खूकर बनाऊंगा, सिफात का मुजस्समा बनाऊंगा, सीरत का मुतहर बनाऊंगा, मुजस्सम बनाऊंगा, अजीम तर बनाऊंगा, बाला तर बनाऊंगा, आला तर बनाऊंगा, कमाल तर बनाऊंगा, अजीम तर बनाऊंगा, खुश तर बनाऊंगा, बुलंदियों के उरूज पर पहुंचा दूंगा। वो हादी आलम होगा, वो हादी कुल होगा, वो रहमत का मुजस्सम होगा, वो रहमत का पैकर होगा, रहमतुल लिल आलमीन होगा, शफीउल मुज़नबीन होगा, खातमुन नबीयीन होगा, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन होगा, राहतुल आशिकीन होगा, इमामुल अव्वलीन होगा, इमामुल मुरसलीन होगा, खत्मुल मुरसलीन होगा, ताजदारे मदीना होगा, ताजदारे हरम होगा, रसूलों का इमाम होगा, मुक्तदाओं का मुक्तदा होगा। अरे बाबा वो पेशवाओं का पेशवा होगा, कायनात में आला होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लोरा के लोगों आओ तुम्हें बताने लगा हूं। वो उसने कायनात होगा, जलाले कायनात होगा, जमाले कायनात होगा, रोबे कायनात होगा, दबदबाए कायनात होगा, खूबिया कायनात होगा, हुस्न कायनात होगा, सिफात कायनात होगा, कमालात कायनात होगा, मौशात कायनात होगा, बुलंदी कायनात होगा, आलाए कायनात होगा, अखलाक कायनात होगा, सिफ्त कायनात होगा, सिफात कायनात होगा, रहमत कायनात होगा, अज़मत कायनात होगा, तकद्दुस कायनात होगा, रिफत कायनात होगा, कमाल कायनात होगा, खूबिया कायनात होगा, अलम कायनात होगा, इल्म कायनात होगा, अज़मत कायनात होगा, बुलंदी कायनात होगा। रब्बा वो कौन होगा? अबू बकर उमर उस्मान और हैदर का पैगंबर होगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, जमाले मोहम्मद मुस्तफा, कमाले मोहम्मद मुस्तफा, हुस्ने मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा, कमाले मोहम्मद मुस्तफा, जमाले मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। ऐसी खूबियां किसी और में ऊंची ऊंची ढूंढो 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 नहीं मिलेंगी। जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात नहीं किसी में मगर दो चार। और जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात नहीं किसी में मगर दो चार। किसी में एक सिफ्त है, किसी में दो सिफ्तें हैं, किसी में चार हैं, किसी में पांच हैं। सिफात गिनते चले जाओ, कमालात गिनते चले जाओ, खूबियां गिनते चले जाओ, अच्छाइयां गिनते चले जाओ। तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएगी। हुजूर के वजूद, जिस्म, अखलाक और किरदार में खूबियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। जब सारे नबियों को भेज चुका, आखिर में नबी वो भेजा जिस जैसा कोई नहीं, जिसकी मिसाल कोई नहीं, जिसकी तरह कोई नहीं, जिसकी तरह हो सकता कोई नहीं। न खूबियों में कोई है, न नबूवत में कोई है, न इल्म में कोई है, न अमल में कोई है, न तहारत में कोई है, न तकद्दुस में कोई है, न इफ़्फ़त में कोई है, न अज़मत में कोई है, न तहारत और तकद्दुस में कोई है। इस जैसा कोई नहीं है। इसकी मिसाल कायम करने के लिए दुनिया को बता दिया। शायद लोग पहलों का भी नाम ले और नाम लेकर कहे वो बरतर है, वो बाला है, वो आला है। अल्लाह ने सबको बुलाया और बुलाकर जमा किया और जमा करके सब बनाकर सबको खड़ा कर दिया। जब सब में सब खड़े हो गए, फिर महबूब को बुला लिया, फिर प्यारे को बुला लिया, फिर लाडले को बुला लिया, फिर असीम को बुला लिया, फिर हसीन को बुला लिया, मोहम्मद को बुला दिया, अहमद को बुला दिया, करीम को बुला लिया, महबूब को बुला लिया, बरतर और बाला को बुला लिया, हुस्न जमाल के पैकर को बुला लिया। जी हाँ, शान और जुर्रत के बहादुरी के कमाल को बुला लिया और बुलाकर सबको खड़ा करवा के इसे बुलाकर आगे भिजवा दिया और आगे भिजवाकर मुसल्ले में खड़ा कर दिया और खड़ा करके सबको पीछे खड़ा करके दुनिया को बता दिया। कमाल में तो ये सब आला है, अज़मतों में तो ये सब आला है, नबूवत तो सबको मिली है, रिसालत तो सबको मिली है, नबी तो सब बने हैं, लेकिन ये सिर्फ नबी है, ये सिर्फ रसूल है, ये सिर्फ नबी नहीं है, इमाम और रसूल है, ये सिर्फ रसूल नहीं है,
ختم الرسل ہے، یہ صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، اس لیے اسے آگے کھڑا کر دیا ہے، دنیا کو بتا دیا اب اسے بھیج رہا ہوں جس کی مثل کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ کب پیدا کرنے والا میں ہوں، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے محمد جیسا کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد ہے تیرا نعرہ، اونچی آواز سے تیرا نعرہ ہے میرا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، اصحاب کا نعرہ ہے، آل کا نعرہ ہے، تیرا نعرہ ہے میرا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ذرا مل کر بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، ہاں ذوق سے بولو، جرت سے بولو، جرت سے بولو، ذرا اونچا بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہے تیرا نعرہ ہے میرا نعرہ۔ سبحان اللہ، ساری رات ہی کہہ دیں صلی اللہ، تھکیں گے نہیں، ساری زندگی کہتے رہے صلی اللہ، تھکیں گے نہیں، کیوں نہ کہے اللہ نے جو کہا صلی اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرے، ذرہ ذرہ جس کی بات کرے، چھوڑ ساری دنیا کو، چھوڑ سارے زمانے کو، چھوڑ سارے علموں کو، آؤ عرش والا اس کی تعریف کرے، فرش والا اس کی تعریف کرے، زمین والا اس کی تعریف کرے، ذروں والا اس کی تعریف کرے، چاند بنانے والا اس کی تعریف کرے، ستارے چمکانے والا اس کی تعریف کرے، پہاڑ اٹھانے والا اس کی تعریف کرے، دریا بہانے والا اس کی تعریف کرے، سمندر چلانے والا اس کی تعریف کرے، ہوائیں اٹھانے والا اس کی تعریف کرے، دنیا پیدا کرنے والا اس کی تعریف کرے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا اس کی تعریف کرے، اما ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کرنے والا اس کی تعریف کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا اس کی تعریف کرے، نوح کی کشتی کو بچانے والا اس کی تعریف کرے، ابراہیم کو آگوں کے انگاروں میں سلامت رکھنے والا اس کی تعریف کرے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھنے والا اس کی تعریف کرے، موسیٰ کو جناب دریاؤں پہ گزار دینے والا اس کی تعریف کرے، اور فرعون کو غرق کر دینے والا اس کی تعریف کرے، شجر و حجر، جمادات و نباتات، بحر و بر، خشک و تر، سمندر، دریا، ہوائیں، فضائیں بنانے والا اس کی تعریف کرے، اور رب کائنات جس کی تعریف کرے اسی کو کہتے ہیں صلی اللہ۔ ہے تیرا نعرہ ہے میرا نعرہ۔ وقت کب ہے؟ ایک مولوی یہاں ہے، ایک مولوی وہاں ہے، لیکن وقت کب ہے؟ بات اس کی بھی بڑی خوبصورت ہے، انداز اس کا بھی بہت اچھا ہے، لیکن کچھ میں نے بھی سنانا ہے۔ حضور کی عظمت سمجھو، آخری نبی ہے، کوئی نبی اور آئے ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت توجہ میری طرف رکھنا، میں اپنا بیانیہ پیش کرنے لگا ہوں۔ لورا کے لوگوں کو زندگیوں کا پتہ نہیں ہے، پھر مل سکے نہ مل سکے، دل کی بات دل میں رہ نہ جائے، دل کی بات آپ سے کر کے جاؤں گا، آپ کے بتا کر جاؤں گا، لیکن امانت دے کر جاؤں گا، چھپانی نہیں ہے، دل میں نہیں رکھنی ہے، ظاہر کرنی ہے، پھیلا دینی ہے، گری گری پہنچانی ہے، کوئی ذرہ، کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی مقام ایسا نہیں رہے گا جہاں یہ بات نہیں پوچھے گی۔ نبی تب بھیجا جاتا ہے جب کسی نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور کے آنے کے بعد نبی کی ضرورت نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے ضرورت کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کہ حضور کی ڈیوٹی لگی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب ہم نے آپ کو دین دے کر اس لیے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پورے دینوں پر اپنے دین کو غالب کرتی
کیجئے قرۂ عرش میں کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں تک دین پہنچے نہ. آپ کی ذمہ داری باقی نبیوں کی ذمہ داریوں سے زیادہ ہے. اللہ وہ کیسے ہے کہ اس طرح ہے کہ کوئی ذرہ، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی ایسا نہ بچے جہاں آپ کا دین اور شریعت نہ پہنچے. حضور نے دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اعلان ہو گیا کہ عزیز اقربا، دوست احباب کو دین کی دعوت دو. حضور نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دی. ایک آ گیا، دو آ گئے، تین آ گئے، چار آ گئے، پانچ آ گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئی، بچے آ گئے، جوان آ گئے، بوڑھے آ گئے، تاجر آ گئے، مزدور آ گئے، ملازم آ گئے، اور جناب غلام آ گئے. آتے چلے گئے، نبی کے گرد جمع ہوتے چلے گئے. یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. کیوں نہیں آنا؟ اس کے بعد اس کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، گوا نہیں سکتا، بدنام نہیں کر سکتا، غلط نہیں کر سکتا، جھوٹا نہیں کر سکتا. یہ دین مٹ نہیں سکتا. یہ شرق میں جائے گا، غرب میں جائے گا، شمال میں جائے گا، جنوب میں جائے گا. قرۂ عرش کی اس بستی پہ بھی پہنچے گا جہاں آسمان کا سورج نہیں پہنچتا. رسول نے لوگوں کو بلایا، لوگ آتے گئے. آتے تھے، ابھی 23 سال کی مدت نبوت کی گزری تھی کہ آقا جانے لگے. جب آقا دنیا سے رخصت ہونے لگے، 10 بستہ سوال آ گیا. آقا آپ جا رہے ہیں، حکم ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر دین کو غالب کرے. لیکن پوری دنیا میں ابھی دین کا غلبہ نہیں ہوا. ابھی مکہ میں ہے، ابھی مدینہ میں ہے، قرب و جوار میں ہے، قسطنطنیہ تک نہیں پہنچا ہے. روم اور فارس فتح نہیں ہوئے ہیں، کیسر و کسریٰ کے کنگن نہیں گرے ہیں، سپر پاور کہنے والوں کی دیواریں نہیں ہلی ہیں. آقا آپ جا رہے ہیں، دنیا میں دین کیسے پہنچے گا، کیسے پھیلے گا، کیسے جائے گا؟ رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جاتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن نازل ہو کر تکمیل کرتے ہوئے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، ایمان مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا. ہر چیز کی حقیقت اپنی دنیا پر آ گئی ہے. علم پورا ہو گیا، قرآن پورا ہو گیا، الفاظ پورے ہو گئے، احکامات پورے ہو گئے، دستور پورا ہو گیا، منشور پورا ہو گیا، ضابطہ پورا ہوا. اللہ قرآن تو آ گیا ہے مگر لکھا ہوا نہیں ہے، کتاب میں نہیں ہے، تحریر میں نہیں ہے، پوری طرح موجود نہیں ہے. رسول اللہ کے فرمان پورے جمع نہیں ہے. دین کا نظام تو ہے، نفاذ تو ہے، نظام اور نفاذ نہیں ہے. دین پوری دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے. آپ دنیا سے جا رہے ہیں، دین کا کیا بنے گا؟ دین کیسے پھیلے گا؟ دین کیسے چلے گا؟ قرآن کون لکھے گا؟ قرآن کون جمع کرے گا؟ قرآن کون لے گا؟ اذانیں کون پھیلائے گا؟ مشرق میں کون جائے گا؟ مغرب میں کون جائے گا؟ شمال میں کون جائے گا؟ جنوب میں کون جائے گا؟ پہاڑوں پہ کون جائے گا؟ دریا میں کون جائے گا؟ سمندروں میں کون جائے گا؟ آبادیوں میں کون جائے گا؟ قسطنطنیہ تک کون پہنچے گا؟ قندھار تک کون پہنچے گا؟ کابل تک کون پہنچے گا؟ پشاور تک کون پہنچے گا؟ سکر تک کون پہنچے گا؟ روڑی تک کون پہنچے گا؟ پہاڑوں کی بلندیوں پہ اذانیں کیسے آئیں گی؟ تلواریں کون چلائے گا؟ ربا محبوب تو جا رہا ہے، حضور تو جا رہے ہیں، امام الانبیاء تو جا رہے ہیں، ختم الرسل تو جا رہے ہیں. دین کیسے پہنچے گا؟ کب پہنچے گا؟ ربا کون پہنچائے گا؟ کہ محبوب نے محنت کر دی ہے، کام کر دیا ہے، دین پہنچا دیا ہے، شریعت پہنچا دی ہے. کیسے پہنچائی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول دیکھنے والوں کو، آنے والوں کو، سننے والوں کو، کھڑے ہونے والوں سے کہتے بتاؤ بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، مکہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے کہ میں نے تم تک پہنچایا. رہتی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے. یہ لبیک کہتے ہیں، یہ حاضر کہتے ہیں، یہ موجود کہتے ہیں، یہ حق کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں، یہ ہاں کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، وعید کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں. نبی آپ نے دین ہمارے حوالے کیا، امت تک ہم پہنچائیں گے. پھر نبی سے دین لینے والے اس حجۃ الوداع میں موجود لوگوں نے، جو بدر میں تھے، جو احد میں تھے، جو خیبر میں تھے، جو تبوک میں تھے، جو حنین میں تھے، جو یرموک میں تھے، جو غزوات میں تھے، جو زخمی ہوئے تھے، جن کا لہو نکلا تھا، جو تپتی ریتوں پہ لیٹے تھے، جو جلتے انگاروں پہ لیٹے تھے، جنہوں نے بچے چھوڑے تھے، جن نے بیویاں چھوڑی تھی، خاندان چھوڑے تھے، قوم چھوڑا تھا، قبیلہ چھوڑا تھا، ہستیاں بستیاں نستیاں ہر چیز چھوڑ دی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھ لیے تھے، ماں باپ کو قربان کر دیا تھا، مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، ہجرت کرنی تھی. 313
لٹیرا ہو کر ہزاروں کا مقابلہ کر لیا تھا، دشمن کے مقابلے میں اتر آئے تھے، آج وہ سارے زخم سہ کر، دکھ سہ کر، تکلیف سہ کر، پریشانیاں سہ کر، مکہ پر پریشانیاں سہ کر حضور کے سامنے عرفات کے میدان میں جمع ہیں، اور پیغمبر ان کے حوالے دین کر رہے ہیں اور تقاضا یہ کر رہے ہیں پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ لورا کے لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کہاں ہو؟ مکہ کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ مدینہ کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ حجۃ الوداع کا دن کہاں ہے؟ عرفات کا یوم کہاں ہے؟ عرفات کا مہینہ کہاں ہے؟ عرفات کا جگہ کہاں ہے؟ عرفات کی مقام کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ رہے کہاں ہیں؟ وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ وہ بسے کہاں ہیں؟ وہ بڑے کہاں ہوئے ہیں؟ انہیں پڑھا کہاں ہے؟ انہوں نے سیکھا کہاں ہے؟ انہوں نے سمجھا کہاں ہے؟ آپ کہتے ہو مکہ میں تھے، آپ کہتے ہو مدینہ میں تھے، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کیا دین مدینہ دین شرق میں نہیں ہے؟ کیا غرب میں نہیں ہے؟ کیا شمال میں نہیں ہے؟ کیا جنوب میں نہیں ہے؟ لورا کے لوگوں آپ کی پہاڑوں کی چوٹیوں کی مسجدوں کے میناروں میں کیا اذانیں نہیں ہے؟ آپ کے گھروں میں پڑا ہوا کیا قرآن نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں پڑا ہوا بچہ کیا نہیں ہے؟ آپ کی مسجد کا امام کیا حافظ قرآن نہیں ہے؟ کیا عالم دین نہیں ہے؟ کیا وقت کا مفسر نہیں ہے؟ کیا محدث نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس دین کے مسائل نہیں ہے؟ شریعت کے مسائل نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ کیا روزے کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ کیا حج کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا تیمم تمہیں کرنا نہیں آتا؟ غسل دینا نہیں آتا؟ کفن دینا نہیں آتا؟ نکاح پڑھانا نہیں آتا؟ کیا گواہی دینی نہیں آتی؟ کیا دین دینا نہیں آتا؟ کیا دین سیکھنا نہیں آتا؟ کیا تمہیں کلمہ نہیں آتا؟ کیا تمہیں قرآن نہیں آتا؟ تشہد نہیں آتا؟ تعارف نہیں آتا؟ کیا فاتحہ نہیں آتی؟ کیا ناس نہیں آتی؟ کیا فلک نہیں آتی؟ کیا سجدے نہیں آتے؟ کیا قیام نہیں آتے؟ کیا رکوع نہیں آتے؟ ارے کون سی چیز ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ہر چیز دین کی تمہیں معلوم ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی نے اس لیے آنا نہیں تھا کہ اللہ نے حضور کو جماعت ایسی دینی تھی جو نبیوں والا کام لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے تاریخ کے کونے کونے تک، قرآن، ایمان، اسلام، ایمان، شریعت پہنچا کر دنیا کو بتا دیں گے محمد پر اترنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وجود میں نہ آئی ہو اور تمہیں پتا نہ چلا ہو۔ سب کچھ تمہیں بتا دیا۔ تم سے پوچھتا ہوں، یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ، 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 اور سب صحابہ، 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 صحابہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، دل میں نور پیدا ہوا نہیں ہوا؟ یہی ہے جن کی وجہ سے نور آیا ہے۔ بے شک حضور کے بعد نبی، اونچی اونچی، حضور کے بعد نبی، نبی، نبی کی ضرورت۔ ہم تو کوئی حسین و جمیل، خوبصورت، چاند کی طرح چمکتا اور سورج کی طرح دمکتا آ جائے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، کانے کو کیسے مان لیں؟ ہم تو حسین و جمیل، چاند جیسا چہرہ لے کر آئے، سورج جیسی چمک لے کر آئے، خوبصورت زلف لے کر آئے، ستاروں کی طرح آنکھیں لے کر آئے، بات نبوت کی کرے، ہم ماننے کو تیار، ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس نبی کا فرمان موجود ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہاں فرما دیا ہادی نے، میرے بعد کوئی نبی۔
اور اگر کوئی یوں کہہ دے ابو بکر نبی ہے، ہم اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں، حالانکہ ہم کرۂ ارض میں نبوت کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والی شخصیت ابو بکر کے قدموں پہ قربان ہونا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ان کی نسبت نبوت کی طرف کرے، ہم ماننے کو تیار اونچی، ہم تمہارے کانے لولے لنگڑے جیب میں گڑ کے بجائے تیلا رکھنے والا، گڑ چوسنے کے بجائے کچھ اور چوسنے والا، بیت الخلاء میں الٹی طرف گر جانے والا، ہم اسے مان لیں، اور ظالم ہم نے بلال کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانا۔ تو نبی کی بات کہتا ہے، ہم نبی کے غلام بلال کے برابر آج کے کسی فرد کو گئے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور بلال تو بلال ہے، بلال کی پاؤں سے جو خاک لگے اور اس خاک سے کوئی گندگی لگے، ہم پوری دنیا کو بلال کے پاؤں سے لگنے والی گندگی پہ قربان کرتے ہیں۔ تم نبوت کی بات کرتے ہو، کوئی اور ہوگا تمہیں دروازہ کھلا دے گا، ہم تو دروازہ کھلا کیا سوراخ دینے کو بھی تیار نہیں، ہم سوراخ دینے والے نہیں، سوراخ کرنے والے۔ بہت سے لوگ آج چیخ رہے ہیں، انہیں پریشانی ہے، تم ابو بکر کی توہین کرتے ہو، تم ابو بکر کی توہین کرتے ہو، میں بلال کے جوتے کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ معاویہ کی بات کرتے ہو، تم معاویہ کی بات کرتے ہو، تم معاویہ کی بات کرتے ہو، میں معاویہ کی جوتی پہ ساری کائنات کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کون ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کون ہے۔ ساری دنیا سے لکا کر اور چھپا کر اور بنا کر اور سجا کر جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، صحابہ کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ اونچی اونچی، قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ یہ مومن کون تھے؟ صحابہ 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 کے دشمنوں، آنکھیں کھول کے اور کان کی کھڑکیاں کھلی رکھو، صحابہ کے دشمنوں، مکان اور بلڈنگوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھو، خدا کی قسم یہ آواز تمہارے گھروں سے آئے گی، صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ۔ تھوڑا صبر اور کرو، ہلکا سا حوصلہ رکھو، تمہارے منہ سے نکلنے والی گستاخیاں تمہارے اندر نہ گھسیڑی جو مرضی ہے۔ صحابہ واہ واہ، واہ صحابہ 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 واہ۔ للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔
لکھنے والوں ذرا دیکھو، یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جذبے میں ہوتے ہیں، یہ دیوانگی کی حد میں جاتے ہیں، میں صرف ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، یہ سب خاموش ہوتے ہیں، تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ سب صحابہ کے غلام ہیں، یہ صحابہ کو تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی مانتے ہیں، صحابہ کو کتنا مانتے ہوں گے؟ تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنی اگلی گفتگو کل کروں گا، میں نے آپ کو صرف آج ایک جھلک دکھائی ہے، کرخیلا گلی میں اور خیر کی بات ہوگی، صرف اتنی بات کہتا ہوں، جس نبی کو ساری کائنات میں چنا، ساری دنیا میں چنا، ہر چیز چن چن کر دی، اسی نبی کو صحابہ بھی چن کر دیے، کیا کیے؟ کس نے دیے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بس کی بات نہیں ہے، دولت سے، شہرت سے، حکومت سے، پیسے سے، ووٹ سے، نوٹ سے، سپورٹ سے، قوت سے، شفقت سے، ثروت سے، طاقت سے، سفارش سے، یہ بات نہیں بنی ہے، رب نے چاہا تو حبشہ سے بلال کو لایا، نبی کا خادم بنا دیا، نہیں چاہا تو مکہ میں رہنے والا ابو جہل نہ آیا، خاندان میں رہنے والا ابو لہب نہ آیا، نہیں چاہا تو نہیں آیا، چاہا تو فارس سے سلمان فارسی کو لے آئے، لے آئے، چاہا تو حبشہ سے بلال کو لے آئے، نبی کا خادم بنا دیا، حیثیت یہ دے دی کہ چلتا دنیا میں ہے، قدموں کی حد جنت میں سنائی دیتی ہے۔ صحابہ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ بہت بڑے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، آپ کہتے ہو فلاں آدمی فلاں پیر صاحب کا مرید ہے، ہوش سے بات کرنا، فلاں گدی نشین کا ساتھی ہے، ہوش سے بات کرنا، فلاں پیر سے بیعت ہے، ہوش سے بات کرنا، او لوگو صحابہ نبی سے بیعت ہے، ہوش سے بات کرنا۔ صحابہ مرید کس کے؟ صحابہ مرید کس کے؟ سپاہی کس کے؟ مقتدی کس کے؟ نمازی کس کے؟ ساتھی کس کے؟ سسر کس کے؟ داماد کس کے؟ رشتہ دار کس کے؟ پیارے کس کے؟ ساتھی کس کے؟ تابعدار کس کے؟ فرمانبردار کس کے؟ جانثار کس کے؟ ہمت والے کس کے؟ ساتھ کس کے؟ رفیق کس کے؟ رہنے والے کس کے؟ کون 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 کون؟ لکھنے والوں اندازہ لگاؤ، ہاتھ کھڑا ہوتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ توجہ، میں اگلی بات کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، میں نماز عصر اور آپ کے درمیان وقت کو محدود نہیں کرنا چاہتا، توجہ ہے میری طرف، سب کی توجہ ہے، ایک خوبی نہیں یا ساری خوبی ہے، یہ نمازی حضور کے، یہ سپاہی حضور کے، یہ ساتھی حضور کے، یہ مرید حضور کے، یہ پیارے حضور کے، یہ سیارے حضور کے، یہ تارے حضور کے، رشتہ دار حضور کے، سسر حضور کے، داماد حضور کے۔ تم تو ایک نسبت کی وجہ سے کچھ نہیں کہنے دیتے، یہاں تو ساری نسبتیں حضور والی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ساری کائنات میں، واختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ ایک بات کہتا ہوں، جب آپ کا کوئی بچہ باہر کمال کر کے آئے نا، کمال کر کے آئے تو گھر میں باپ سینہ چوڑا کر کے اس کی ماں کو کہتا ہے میرا بیٹا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ وہ دیکھ کالج میں اول ہے، یونیورسٹی میں اول ہے، وہ دیکھ بار کرکٹ کھیل کے ہے، چھکا لگا کے ہے، وہ دیکھ آل راؤنڈر ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور جب چوری کر کے کہتا ہے وہ دیکھ تیرا بیٹا ہے۔ سچ بتاؤ ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تیرا بیٹا،
وہ خرابی کی تیرا بیٹا، وہ خرابی کی تیرا بیٹا، حالانکہ دونوں کا ہے. لیکن جب اچھائی ہو تو ارے یہ کتنے اعلیٰ ہیں، یہ کتنے مقدس ہیں، یہ کتنے محترم ہیں، یہ کتنے مکرم ہیں، یہ کتنے عزیز ہیں، یہ کتنے بلند و بالا ہیں، یہ کتنے بلند مرتبوں والے ہیں، ان کی شان کتنی بلند ہے، ان کی ذات کتنی بلند ہے، ان کا کمال کتنا بلند ہے، ان کا جسم کتنا بلند ہے، ان کا عمل کتنا بلند ہے، ان کی زندگی کتنی بلند ہے، ان کا زمانہ کتنا بلند ہے، ان کے وجود کتنے بلند ہے، ان کے جسم کتنے بلند ہے، ان کے چہرے کتنے بلند ہے، ان کا کردار کتنا بلند ہے، ان کی گفتار کتنی بلند ہے، ان کا اخلاق کتنا بلند ہے، یہ ذات میں کتنی اونچی، یہ صفات میں کتنی اونچی، یہ کمالات میں اتنی اونچی. میں نہیں کہتا، تو نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، کوئی ولی نہیں کہتا، مرشد نہیں کہتا، قطب نہیں کہتا، ابدال نہیں کہتا، وزیر نہیں کہتا، وزیر اعظم نہیں کہتا، صدر نہیں کہتا، اماموں کا امام کہتا ہے، رسولوں کا رسول کہتا ہے، مقتداؤں کا مقتدا کہتا ہے، کائنات کا امام کہتا ہے اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. ظالموں کسی چیز کا حیا نہ کرتے، نبی کے لفظوں کا حیا کر لیتے. صحابہ کی توہین نبی کی توہین ہے. ختم نبوت کسی نبی کی ضرورت میں آخری جملہ اور بہت محبت والا کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رہے. کسی نبی کی ضرورت، پہلے ضرورت کیوں تھی اب ضرورت کیوں نہیں ہے؟ پہلے ضرورت کیوں تھی اب ضرورت کیوں نہیں ہے؟ پہلے باب نبوت بند نہیں ہوا تھا، ابھی بند کیوں ہوا ہے؟ علماء کرام سبق سنانے لگا ہوں، غلط ہوا تو میری اصلاح کر دینا. پہلے نبی کیوں آئے اب کیوں نہیں آتے؟ اور پہلے نبی اس لیے آتے تھے کہ امتیوں میں ابو بکر نہیں تھا، اور بھائی عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، بلال نہیں تھا، سعد نہیں تھا، سعید نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، عبد الرحمن بن عوف نہیں تھا، عبیدہ بن ابو جراح نہیں تھا، جی ہاں حباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، بلال نہیں تھا، عمار نہیں تھا، یاسر نہیں تھا، معاویہ نہیں تھا، معاویہ نہیں تھا، ابو سفیان نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا. تو نبوت کی ضرورت پڑتی تھی، دین مٹ رہا تھا، بدل رہا تھا، کتابیں تبدیل ہو رہی تھی. لیکن جب ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، طلحہ موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، بلال موجود ہے، خباب موجود ہے، معاویہ جیسا مدبر موجود ہے. دین مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، ٹاکا نہیں ڈل سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، تحریف نہیں ہو سکتا، رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی جلا نہیں سکتا. یہ ایسا محفوظ بنا دیں گے، قیامت کی صبح آ جائے گی، قرآن بھی رہے گا، رب کا فرمان بھی رہے گا، محبوب کا نام بھی رہے گا. قرائے عرش کی بستیوں پہ دین ایسے چمکتا رہے گا جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے. کیوں چمکتا رہے گا؟ اس کی بنیادوں میں صحابہ 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 صحابہ. میں آپ سے کچھ آخری باتیں خصوصی کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف. مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بناؤ. بیٹھ جاؤ. بناؤ گے؟ مدح صحابہ کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بناؤ گے؟ موٹر سائیکل پہ کیا لکھواؤ گے؟ کار پہ کیا لکھواؤ گے؟ چوک پہ کیا لکھواؤ گے؟ چوراہے پہ کیا لکھواؤ گے؟ دکان پہ کیا لکھو گے؟ دیوار پہ کیا لکھو گے؟ بازار پہ کیا لکھو گے؟ روڈوں چوکوں پہ کیا لکھو گے؟ لکھو گے؟ مدح صحابہ کرو گے؟ ہر مسجد میں حکایت صحابہ کی تعلیم شروع کراؤ گے؟ ہر گھر میں حکایت صحابہ کی تعلیم کراؤ گے؟ آپ کو حکایت صحابہ جتنی چاہیے ہوگی اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا، وہ آپ تک پہنچائیں گے. ہم گھر گھر صحابہ کی مدح پہنچانے کا ہم نے عزم کیا ہے، انشاءاللہ پہنچا کر دم لیں گے. یہ کام کرو گے یقین سے؟ اگلی بات، میں جس ضلع میں گیا ہوں میں نے وہ اعلان کیا ہے، ہم ہر ضلع میں انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ اجتماع کریں گے.
کیا کریں گے؟ عظمت صحابہ اجتماع کریں گے. ہر مسجد سے تبلیغی جماعت کی طرح جماعتیں نکلیں گی. پوچھی آپ کے لورا کی حدود میں جتنی مساجد ہیں ان سب مساجد میں آپ کام کریں گے, مدح صحابہ کی بات کریں گے, دفاع صحابہ کی بات کریں گے, صحابہ کے دشمنوں کی پہچان کرائیں گے, لوگوں کو لے کر آئیں گے. آپ کے ایبٹ آباد کا اجتماع پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے یہ پیغام پاکستان بھر کے لوگوں کو دے دوں. انشاءاللہ سوچ لو, سوچ لو. مانسیرے والوں نے کل یہ پیغام دیے ہم بڑا کریں گے. کرک والوں نے کہا ہمارا اجتماع بڑا ہوگا. بنو والوں نے کہا ہمارا اجتماع بڑا ہوگا. آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کا اجتماع یہ پیغام دے دوں ان کو. پھر گھر گھر محنت آپ نے کرنی ہے. اجتماع والے دن فیصلہ ہونا ہے. باہر سے عوام نہیں آئے گی, صرف ایبٹ آباد کی عوام ایک اجتماع کرنے جا رہی ہے جس میں ہمارا مطالبہ ہوگا پاکستان میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن یہ بات کوئی آسانی سے نہیں مانے گا. اس کے لیے اپنی قوت کا اظہار کرنا پڑے گا. کرو گے؟ کرو گے؟ محنت کرو گے؟ ہر حلقے میں یونٹس بناؤ گے؟ ہر مسجد کے تحت حلقہ بناؤ گے؟ یوں نہیں جو بنائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آخری بات, اس جلسے میں بہت سارے لوگ آئے جو ہماری جماعت